ان کی قبر میں آئیں گے. جب قبر سے نکلیں گے قیامت کے دن تو ایمان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، اعمال کا نور ان کے دائیں ہاتھ پر چلے گا، چہرے ان کے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے. پل صراط پر سے گزریں گے تو تیزی سے بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے. اور جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ پاک ان کو دیکھ کے خوش ہوں، اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ کا جو مہمان خانہ ہے جنت ہے، جہاں اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، وہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنے. تو ہر جگہ کی کامیابیوں کا راستہ آسان ہے، وہ ہے اللہ کا دین. دین پہ چلنا، دینی زندگی وجود میں آئے گی، اعمال والی زندگی آئے گی، سنتوں والی زندگی وجود میں آئے گی. اس پہ اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائیں گے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو پہچاننا، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے اس سارے نظام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے. کچھ نہیں تھا، ایک اللہ سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا. اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے رکھا ہے. سورج کو اللہ نے بنایا اور اس میں گرمی اللہ نے رکھی، اس میں روشنی اللہ نے رکھی. پانیوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں پیاس بجھانے کی صفت اللہ نے رکھی. آگ کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی. انسان کے باہر اللہ پاک کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور انسان کے اندر اللہ پاک کی بے شمار نشانیاں ہیں. آنکھ اللہ نے پیدا کی، اس میں دیکھنے کی قوت اللہ نے رکھی. پاؤں، آدمی پاؤں سے اللہ کے ارادے سے چلتا ہے. ہاتھ میں پکڑنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے. کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اللہ پاک جب چاہے ان ساری صلاحیتوں کو اللہ پاک لے لے، واپس لے لے، ختم کر دے، کمزور کر دے. یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، کسی ایک آدمی کو نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور کسی ایک آدمی کو تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا ارادہ نہیں. 100 تلواریں لے کے لوگ آ گئے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، فیصلہ کر لیا اور چاروں طرف گھر کو گھیر لیا. اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا، اللہ پاک ان 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے. ہلاکت کے سارے اسباب جمع ہو گئے، اس میں سے اللہ نے بچا لیا. اور پھر بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے کبوتری کا انڈا اور مکڑی کا جالا اس کو ذریعہ بنا لیا. اسی کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کر دی. سمندر میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل، ان سب کو سمندر میں سے راستے دلا دیے. سمندر نے راستہ دے دیا اور وہی سمندر فرعون اور اس کی ساری فوج کو سمندر نے اپنے اندر غرق کر دیا. تو پانی اور سمندر یہ اللہ کے ارادے کے اور اللہ کے امر کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں، حفاظت ہمارے ارادے سے ہوگی. تو انہوں نے فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اعمال بتائیں کہ کس عمل پہ اللہ کیا کرتے ہیں، کس عمل پہ اللہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ سارے مسائل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی. تو اللہ پاک نے اس کا راستہ دیا ہے نبیوں والے اعمال، پیغمبروں والے اعمال. جب پیغمبروں والے اعمال ہوں گے تو اللہ پاک کامیابیاں دیں گے، برکتیں دیں گے، حالات کو ٹھیک کریں گے. دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، آخرت کے بھی حالات اللہ پاک ٹھیک کریں گے جب نبیوں والے اعمال ہوں گے. انبیاء پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا ہر عمل وہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے نماز ہے، ایک عمل ہے. کلمہ یعنی اس کا ایمان کا تذکرہ، کلمے کی دعوت دینا، ایمان کی بات کرنا، یہ اتنا کلمے کو پڑھنا یہ ایک عمل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا اس کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں، مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی غلط کلمہ پڑھتا ہے، الفاظ اس کے غلط ہیں تو وہ کلمہ ہے ہی نہیں. ہو کلمہ پہلا قدم ہے کہ الفاظ اس کے ٹھیک ہوں، کلمے کے الفاظ ٹھیک ہوں. اس کے بعد اس کلمے کا معنی اور مفہوم اس کو بھی سیکھے.
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کا جتنا غیر ہے اس سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے احکامات دیے ہیں اور نبیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اعمال بتائے ہیں، تو عملوں پر چلیں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اب اس کلمے میں ایک یقین ہے کہ اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونا، اور کامیابی اللہ سے ملے گی اور نبی والے اعمال پر ملے گی، حضور والے طریقوں پر ملے گی۔ اب اللہ پاک نے یہ جو ایمان ہے نا جی، یہ کلمے والا جو یقین ہے، یہ جب دل میں اترے گا تو اس پر پھر اللہ کی طرف سے حالات مرتب ہوں گے، کامیابیاں ملیں گی، اس پہ عزتیں ملیں گی، راحتیں۔ یہ ایمان کا ذرہ، اگر ذرہ بھی اس ایمان کا موجود ہے تو اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ ایک آدمی بھی اگر اس ایمان والا اور اس کے اندر رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ اس نظام کو چلائے رکھیں گے، آسمان، زمین، سورج، چاند، سمندر، پہاڑ سب اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ لیکن جس دن وہ آخری شخص جو ایمان والا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، فرشتہ جس کے ہاتھ میں سور ہے وہ سور پھونکے گا اور اس کی وجہ سے پورا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ایک آواز آئے گی دنیا کے اندر، ایک آواز آئے گی۔ اچھا، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، بہت سریلی آواز، بہت عجیب سی آواز ہوگی۔ اب وہ آواز اونچی ہوتی جائے گی، اونچی ہوتی جائے گی۔ اب گھروں سے لوگ نکلیں گے، باہر آئیں گے، گلیوں میں دیکھیں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز اور اونچی ہوگی اور اونچی ہوگی، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی اور اونچی ہوگی۔ ہمارے کہ جب تک لوگ اس کلمے پر رہیں گے، کلمہ پڑھیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے، اعمال کا اہتمام کریں گے تو دنیا باقی رہے گی۔ اور جب آہستہ آہستہ لوگ اس ایمان سے دور ہو جائیں گے، اعمال کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے گی۔ اسباب میں لگ جائیں گے، دنیا کے نقشوں میں لگ جائیں گے۔ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے نا جی، سمجھتے ہیں چیزوں سے کامیابی ملے گی، دنیا کے نقشوں میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے، گاڑیاں، ہوائی جہاز، دنیا کے نقشے، اسی میں اپنے سارے مسئلوں کا حل سمجھیں گے، اسی میں اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ تو اس دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے پھر عملوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایمان آہستہ آہستہ، یعنی وہ کہیں گے اپنے باپ دادا کو، کہیں گے کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو، تم یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہیں گے ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس کا کیا فائدہ، نہ مال ملتا ہے، نہ کوئی چیزیں ملتی ہیں، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی ہوائی جہاز ملتا ہے، اس کلمے کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی ہم نے تو بڑوں کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ہم اسی کو پڑھیں گے اور اسی کلمے پہ یقین رکھیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو اب سارا جتنی بھی انسانیت ہوگی بس وہ دنیا ہی کے اور دنیا کے مال اسباب انہی کے پیچھے دوڑتی رہے گی۔ تو ہمارے کے کلمہ پڑھنے والے سب فوت ہو جائیں گے، سب انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، فرشتہ اس کو پھونکے گا اور پھر آواز آئے گی اور پھر سارا کا سارا دنیا کا نظام اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ بلڈنگیں گریں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، انسان پتنگوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پھر میرے بھائیوں بزرگوں سورج جو ہے یہ ٹوٹ کے گر جائے گا، ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے اور دنیا کا سارا نقشہ یہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے سب انسان حاضر ہوں گے اور حالت یہ ہوگی کہ کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ اب نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس دن شرم نہیں آئے گی، کہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہر آدمی اس میں ننگا ہوگا، کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا اس وقت؟ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ایمان والے ہوں گے ان کو تو سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک اس دن بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک قیامت کے دن بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب میرے بھائیوں تو ایمان اور عمل، یہ عملوں والی زندگی ہوگی، اس پہ اللہ پاک ہمیں کامیابیاں دیں گے، عزتیں دیں گے، راحتیں دیں گے اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، چیزوں میں برکت آتی ہے، وقتوں میں برکت آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کتنے واقعات ہیں جس میں اللہ نے عملوں کی برکت سے ان کو پالا ہے۔ مولانا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، اب چلتے چلتے ان کے پاس جو کھانے کی جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا،
لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، یعنی اب تو کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا امیر صاحب نے کیا کہا، ساتھیوں سے کہا کہ بھی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ سارا جمع کر لیا اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑی سی کھجوریں رہ گئیں، اب ایک کھجور ایک دن میں ملتی تھی ہر ایک کو۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کھجور کیا کام، ایک کھجور سارے دن میں کیا کام دیتی تھی؟ کہتے اس کھجور کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم نہیں ہوئی، امیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب کچھ نہیں پاس، پتے چباؤ، کھجور کی گٹلیاں چوسو، پانی پیو اور چلتے جاؤ۔ ایک نے بھی انکار نہیں کیا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو اللہ معاف کرے حال یہ ہے کہ چائے کی پیالی نہیں ملی تو کہتے امیر صاحب میں یہ اس جماعت میں میرے لیے چلنا مشکل ہے، آپ تو چائے بھی نہیں پوچھتے۔ اور وہاں پٹیاں، پیروں کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، پرانے کپڑے لے کے وہ پہن کے وہ پیروں کے اوپر لپیٹ کے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ تو چلتے چلتے آگے دور ایک پہاڑی نظر آئی، سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو پہاڑی نظر آئی۔ جب قریب آگے دیکھا تو وہ پہاڑی نہیں تھی، ایک بہت بڑی مچھلی۔ اب اس مچھلی کو کون سمندر سے نکال کے لا سکتا تھا؟ اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ اب وہ جب مچھلی کو دیکھا تو اس کو اب کاٹ کے اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا شروع کیا۔ 300 کا وہ لشکر تھا۔ اب آپ ذرا حساب کریں، 300 آدمی روز کا کتنا گوشت کھاتے ہوں گے؟ اس مچھلی سے گوشت نکال کے کھاتے رہے حتیٰ کہ وہ اس کی جو آنکھ میں سے چربی نکالی، ایک آنکھ میں سے چربی نکالی تو امیر صاحب نے ساتھیوں سے کہا، ایک آدمی اندر جا کے بیٹھ گیا، اس کو جو اندر جو کھانا بنانا ہے چربی نکالنے کے بعد، پھر دوسرا بیٹھا، پھر تیسرا بیٹھا، 13 آدمی اس کھانے میں جمع ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ کھانا آنکھ کیا تھی، پورا کمرہ تھا، پورا گھر تھا، وہ 13 آدمی اس میں بیٹھ گئے۔ ایک اس کا جو کانٹا تھا نا جی، ایک کانٹا وہ اتنا لمبا چوڑا تھا، تو امیر صاحب نے کیا کیا، اس کانٹے کا ایک سرا ادھر، کتنا اونچا کانٹا، اور جو سب سے لمبا آدمی تھا اور قافلے میں سے جو سب سے لمبا سب سے اونچا اونٹ تھا اس کو اس کے اوپر بٹھایا اور کہا کہ اس کے نیچے سے گزرو۔ اس کا سر اس کانٹے کو نہیں لگا، اس کے نیچے سے گزرے۔ ایسی بڑی مچھلی اللہ پاک نے غیب سے عطا فرما دی، اس کا گوشت کھاتے بھی رہے اور 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ جماعت واپس آئی تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں جب جماعتیں جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات بھی دیتے تھے، ان سے بات بھی فرماتے تھے، جب کام کر کے واپس آتی تو پھر کارگزاری بھی سناتے، یہ سنت عمل ہے سارے۔ تو انہوں نے کارگزاری سنائی اور مچھلی والا سارا واقعہ بھی سنایا کہ ہمارے ساتھ یہ پیش ہوا۔ اب 300 آدمی 1 مہینے تک لگاتار اس میں سے گوشت کھاتے رہے، ابھی بھی اس میں سے گوشت باقی تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ گوشت باقی ہے تمہارے پاس؟ کہا جی ہاں وہ تو ہے۔ تو لے کے آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے بھی اس کو نوش فرمایا اور یوں فرمایا کہ اللہ نے یہ برکت والی روزی دی تھی تمہیں، غیر سے روزی دی تھی، اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو میرے بھائیو، جب اعمال والی زندگی کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے قربانی اور مجاہدے کے ساتھ آدمی چلتا ہے تو پھر اللہ پاک چیزوں میں برکت دیتے ہیں، مالوں میں برکت دیتے ہیں، وقت میں برکت دیتے ہیں، غیر سے اللہ پاک روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، یہ رمضان ہے نا کہ ابھی چند دنوں میں رمضان شروع ہو جائے گا، روزے کیا اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم تقوی والے بنو، متقی بنو، اور جو متقی ہوگا اس کو اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جو متقی ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، تقوی والے کو اللہ بغیر محنت کے مال دیتا ہے، بغیر مال کے اللہ اس کو چیزیں دیتا ہے، اور بغیر چیزوں کے اللہ پاک اس کے کام بنا دیتا ہے، تھوڑی چیزوں سے زیادہ کام اللہ بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ رمضان متقی بننے کا زمانہ ہے اور متقی بننے کی محنت ہے۔ ایمان والا اور اعمال والا جو ہوگا، ان عملوں پہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے۔ آنکھ ایک عمل کرتی، دیکھنا بھی عمل، نہ دیکھنا بھی عمل ہے۔ ماں کو محبت سے دیکھا، یہ عمل ہے، اس پہ اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ اور اس نے آنکھ
غیر محرم کو دیکھتے ہی آنکھ نیچے کر لی, آنکھ کو بند کر لیا, یہ بھی ایک عمل ہے, اس پہ بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے, اللہ پاک اس کو بڑی جنت عطا فرمائیں گے. زبان سے بولنا یہ بھی ایک عمل ہے, نہ بولنا بھی عمل ہے. زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا, سبحان اللہ پڑھا, الحمدللہ پڑھا, قرآن کی تلاوت کی. اب ان کلمات کی برکت سے جنت میں اس کے لیے درخت لگیں گے, اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملے گی. اور خاموشی, اس نے بعض جگہ کو بری بات تھی اس میں خاموشی اختیار کر لی, اس پہ بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے. کانوں سے سننا یہ بھی عمل ہے, اور غلط آواز آ رہی ہے اس سے اپنے کانوں کو بند رکھنا یہ بھی عمل ہے, اللہ پاک اس کو نوازیں گے. ہر وقت آدمی عملوں والی زندگی اختیار کر سکتا ہے, ہر وقت, اور ان عملوں پر اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کریں گے, بولا کیا فرمایا, ہم ان کو حیات طیبہ, پاک صاف ستھری زندگی دیں گے, مزیدار زندگی دیں گے, مزے والی زندگی دیں گے, جو ایمان اور عمل کو اختیار کریں گے. میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے مزے ہوں گے, اور آخرت تو ان کے کامیابیوں کے, بڑی بڑی کامیابیوں کی دلانے کا ذریعہ بنے گی. اب اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا, ہر ایک کے پاس, دوسرا موقع کسی کے پاس نہیں ہے. جو دنیا میں آیا چند دنوں کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اور میرے بھائیوں, آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عام طور پر اس امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہوں گی, بہت کم ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں, بہت کم ہے جو ان کی عمر اس سے زیادہ ہوتی. تو ایک موقع اللہ نے دے دیا ہے, ہر ایک کے پاس ایک ہی موقع ہے. قیامت کے دن لوگ اس کی تمنا کریں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا, مان لیا, ہمیں یقین آ گیا, ایک دفعہ اب ہمیں واپس لوٹا دیں, اب ہم عملوں والی زندگی گزار کے آئیں گے, ایمان کو سیکھیں گے, اعمال کو بنائیں گے, اے اللہ ایک موقع ہمیں دے دے. لیکن ان کو جواب دیا جائے گا, کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے, اس کہنے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک موقع اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے, اس موقع سے میرے بھائیوں بزرگوں ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اس نکلنے میں ہم اپنے عملوں کو بنائیں اور اوروں کو بھی اعمال والا بنانے کی کوشش کریں. جن بستیوں میں جائیں ایک ایک آدمی کے پاس جا کے اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں, اس کو ایمان والا اور اعمال والا بنانے کی کوشش کریں, اس کو نمازوں کا اہتمام کرنے پر تیار کریں, اس کو اللہ کا ذکر کرنے پر اور ایک دوسرے کے ساتھ حضور والے طریقے پر سلوک کرنا اور خدمت کرنا, اس پہ تیار کریں. اور ہر مسلمان کو اس پہ آمادہ کریں کہ بھائی تم اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اللہ پاک ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں, اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو ہر مسلمان کو ہم اس پہ تیار کریں اور ہر مسلمان سے اس کی منت سماجت کریں, دیکھ بھائی تو مسلمان ہے, حضور کا امتی ہے, تجھے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت کو اللہ نے حضور کی نیابت میں چنا ہے. پورے عالم کی ذمہ داری اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو گے, برائی سے منع کرو گے. اس امت کی یہ ذمہ داری ہے, اللہ نے اس امت کو اس کے لیے چنا ہے, اس کے جوانوں کو بھی اس کے لیے بھیجا, اس کے بوڑھوں کو بھی اللہ نے اس کے لیے چنا, اس کے کالا گورا, اس کا شہری دیہاتی, سب کو اللہ نے, مردوں کو عورتوں کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے بھیجا ہے. کم قسمتی سے مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول گیا, اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا. ہم اپنے آپ کو اور ہر مسلمان کو اس پہ تیار کریں کہ تجھے اللہ پاک نے سارے عالم کے لیے چنا ہے, سارے عالم کے لیے بھیجا ہے. ہر مسلمان کے پاس جا کے محبت سے, شفقت سے, خیرخواہی سے اس کو سمجھائیں کہ بھائی تو تاجر بعد میں ہے, ذمہ دار بعد میں ہے, ملازم اور حاکم صدر اور وزیر بعد میں ہے, پہلے تو دائی ہے, حضور کا امتی ہے, اور دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا تیری ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کو یہ بات, اس کے اندر یہ بات اترے کہ میں حضور کا امتی ہوں, حضور کا امتی ہوں, اور پورے عالم کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ نے ایک ایک فرد کو اس کے لیے چنا ہے, اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ پاک نے اس کے لیے بھیجا. ہم بھیجے ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ساری دنیا کی طرف ہمیں بھیجا ہے.
اور بھیجنے والے کی طاقت جس کو بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جاؤ، ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ دونوں بھائی جاؤ، جا کے فرعون سے جا کے بات کرو، اس کو دعوت دو، نرمی سے بات کرنا، اس سے دعوت دینا، اس سے بات کرنا۔ اور کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جی وہ تو فرعون اتنا سخت، اتنا ظالم قسم کا، پورا ملک مصر کہتے میرا اس کے اوپر حکم چلتا ہے لوگوں، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ جا کے اس سے بات کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پاس فوج ہے کوئی بات نہیں، اس کے پاس ملک ہے کوئی فکر کی بات نہیں، اس کے پاس مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، کچھ کہہ کے تو دیکھے، اور میں دیکھ رہا ہوں، کچھ کر کے تو دیکھے۔ اللہ نے جو دائی ہوگا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ قدرت جس سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، جس سے اللہ پاک نے ہواؤں اور زمین اور سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام چلایا، وہ قدرت جس سے اللہ چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نکال دیتے ہیں، وہ قدرت جس سے اللہ پاک سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ اتنی ساری صفات سمیت ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی دین کی طرف دعوت دیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو آپ آزاد نکلے اللہ کے راستے میں، جتنے بھی وقت کے لیے نکلے، وہ اس کام والا بننے کے لیے نکلے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تو ہمیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا تو ہمیں ذریعہ بنا لے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرائے، نماز راتوں کو دعا مانگے، اللہ سے تہجد کے وقت میں اٹھ کے دعا مانگے۔ اس وقت میں آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے ہم سوال کو پورا کریں۔ آوازیں لگتی ہیں اس وقت میں، تو آخر رات میں اٹھ کے اللہ سے اپنے لیے بھی مانگے، پورے عالم کے لیے مانگے، اور پوری امت کے لیے مانگے اللہ سے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو تو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، اس کے لیے اس کو چن لے۔ جب اللہ پاک کسی کو قبول فرما لیں گے تو ساری صفات، خوبیاں اور اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں، جو بھی اس کے لیے ضرورت ہوگی، اللہ پاک غیر سے اس کا انتظام کر دیں گے، غیبی خزانوں سے اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں نہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ بھائی، اس کو اپنا کام بنائیں۔ اور جو بھائی تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے وہ طے کر لیں کہ ہم آئے تو چلنے کے لیے تھے، آئے تو 10 دن کے لیے تھے، تو ہم 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ 4 مہینے یہ تو پہلا قدم ہے، 4 مہینے لگا کے اس کے بعد پھر ملکوں میں بھی پھریں گے، اس کے بعد ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ساری دنیا کی قوموں کو اللہ کے دین کی طرف، اس کی طرف دعوت دیں گے۔ مسلمانوں کو اس پہ لاتے ہوئے پھر غیروں تک بھی ہم نے جانا ہے، اور ان کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایسے بھائی جو تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، انشاءاللہ آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ ایسے کون کون ہیں وہ اپنا اظہار فرما دیں، انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ ماشاءاللہ فرمائیں جی، فرمائیں سب، ماشاءاللہ سب 4 مہینے کے لیے۔ بس اب تشکیل والوں کو کہہ دیں کہ بھائی ہماری اب تک تشکیل آپ نے کی 10 دن چلنے کے اعتبار سے، اب ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، اب ہماری اگلی تشکیلیں 4 مہینے کے اعتبار سے کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر 4 مہینے لگا کے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، ٹھیک ہے جی؟ نماز کی تیاری فرما لیں۔ 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، تو اس کا تو حساب ہو سکتا ہے کہ یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ لامحدود زندگی، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ آدمی اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دور سے پانی نظر آتا ہے آدمی کو سڑک پہ، آگے چلتا ہے تو وہ پانی اور آگے ہو جاتا ہے، آگے چلتا ہے تو اور آگے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سارا راستہ گزر جاتا ہے، پانی اس کو کہیں نظر نہیں آتا، وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر آدمی دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں کی عزت صحیح اصل عزت نہیں، یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں ہے، یہاں کی آدمی کو اگر کوئی راحت ملتی ہے وہ بھی وقتی اور عارضی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ موت کے وقت میں کہ آنکھیں لوگ سو رہے ہیں
موت کے وقت میں آنکھیں کھلیں گی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے آدمی سے آ کے اس کی روح کو اس سے جب نکالتا ہے تو اگر نیک روح ہے، اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو بڑے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ یہ روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر یہ روح اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہاں سجدہ کرتی ہے، اور اعلیٰ علیین اس کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ اور جب اس کا بدن اس کو کفن پہناتے ہیں تو یہ اعمال والا ہوتا ہے، اس کو جنت سے لا کے فرشتے پہلے کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب اس کی میت کو لے کے چلتے ہیں تو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے طرح طرح کی نعمت۔ اب اس کا بدن قبر کی طرف کو چلتا ہے۔ جب قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، اور آج تو میرے اندر آیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر قبر حد نگاہ تو کھل جاتی ہے اور کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے، جسے جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو اس کی قبر میں آتی ہے۔ اس سے فرشتے آ کے منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا تھا، اس نے محنت کی تھی، اپنے رب کو پہچانا تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ہاں میرا پالنے والا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج کو وہ نکالتے ہیں، وہ غروب کرتے ہیں، ہواؤں کو وہ چلاتے ہیں، سردی اور گرمی کا نظام اس کے ارادے سے چلتا ہے، رات کو دن کے اوپر، دن کو رات کے اوپر وہ لپیٹتے ہیں، بیمار کو تندرستی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ آنکھیں مجھے اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی استعداد اللہ نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اللہ نے رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی مان کے چلتا رہا۔ اب جب فرشتوں نے اسے پوچھا، جب پوچھیں گے فرشتے بتا تیرا رب کون ہے، فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ساری زندگی اس نے اس کو محنت کی تھی، اس ایمان کو اس نے سیکھا تھا، بنایا تھا اس نے، اور اگر اس کی طرف اس نے خیال نہیں کیا، توجہ نہیں دی تو پھر پریشان ہو جائے گا۔ جب پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو افسوس سے کہے گا ہاں لا تدری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں نے دکان کو، کھیتی کو، دفتر کو، ملازمت کو اپنا کاموں کا بنانے والا سمجھا، وہ تو سب قبر سے باہر رہ گیا، ان میں سے کچھ میرے ساتھ آیا نہیں، میں نہیں جانتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں فرشتے اور پوچھیں گے کہ بتا تیرا دین کون سا ہے، کون سا دین ہے۔ اب اس نے دین کے مطابق زندگی گزاری، اس نے عبادات میں دین، اخلاق اس کے دین کے مطابق، سچائی، وعدے کا پورا کرنا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، تواضع، سخاوت، اچھے اچھے اخلاق، دین والی صفات اس نے حاصل کی، عبادات کو بنایا، نماز اس نے بڑھیا بنائی، نماز پہ محنت کی، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ذکر پہ محنت کی اس نے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہا، دین والے اعمال اس کا اس نے اہتمام کیا، دین والے اعمال کا اہتمام کیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، علماء سے پوچھ کے اس نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا۔ حج اس پہ فرض تھا، جب موقع آیا علماء سے پوچھ کے اس حج کا اس نے اہتمام کیا۔ تو دینی زندگی اس نے اختیار کی، لباس دین کے مطابق، شادی شریعت کے مطابق، غمی میں اللہ کے احکامات کو دیکھتا رہا، دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ دفتر میں ملازمت اس کے متعلق علماء سے پوچھ کے دینی زندگی کے ساتھ اور دین کے جو احکامات ان کے مطابق ملازمت اختیار کی۔ کھیتی باڑی میں اللہ کے احکامات کو سیکھا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھا اور اس کھیتی باڑی میں اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ تجارت کرتا تھا، تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ بچوں کی پرورش میں، شادی میں اللہ کے احکامات کو زندہ کیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندہ کیا۔ اب یہ دین کا مطابق اس نے ساری زندگی گزاری، پیدائش سے لے کر موت تک دین پہ چلتا رہا، سر سے لے کے پاؤں تک بال بنانا دین کے مطابق، غسل، کپڑے پہننا دین کے مطابق، جوتا پہننا اتارنا دین کے مطابق، گھر بنانا شریعت کے مطابق، ہر چیز میں اس نے دین کا خیال کیا۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، فوراً جواب میں کہے گا ہاں میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔
اللہ نے اس امت کا دین اسلام بنایا ہے اور اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کون ہے؟ جو ہر کام ہر عمل اسلام کے مطابق کرے گا, اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا, حضور کے طریقے کے مطابق کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی. آپ کا ہر طریقہ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق حضور نے طریقہ نہیں بتا دیا, اللہ نے اس کا حکم نہیں بتا دیا. ہر چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرما دی. کھانا کھانے میں حضور کی سنت, حضور کا طریقہ. کپڑا پہننے میں حضور کی سنت, حضور کا طریقہ. بیت الخلاء جانے میں وہ دعا پڑھے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے, اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے سنت طریقے پر نکلے گا اور وہ دعا اس کا اہتمام کرے گا جو اللہ کے رسول نے بتائی. کھانا کھانے میں حضور کی بتائی دعاؤں کا اہتمام کرے گا. بازار سے گزرتے ہوئے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گا. نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے, راستے کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جائے گا اور ذکر کرتے ہوئے جائے گا. تو یہ سنت طریقے اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا. تو یہ فوراً جواب میں کہے گا کہ